ڈاکٹر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پاک جو اسرائیل ہے یہ واقعی ایران پر حملہ کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایسی ایڈونچر ہو چکا ہے اور اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے بھی اسرائیل پر باقاعدہ طور پر ٹارگیٹڈ حملہ کیا تھا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جہاں پوری دنیا میں یہ کس طرح کی سچویشن ہے، کہتے ہیں وہ کاروباری ہے، اس کی کرپٹو کرنسی ہے، پاکستان میں اڈے لینا چاہتا ہے، افغانستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، چائنا کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، ٹیرف کے اوپر وہ ایز اے بزنس مین پوری دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں کیا جنگ سوٹ کرتی ہے یا واقعات نہیں ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس پریشر کو ناکام ہوتا ہے یا یہ پریشر کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو جائے تو پاکستان میں جو امریکی مفادات ہیں وہ کہاں تک متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آرمی چیف بھی جلد ہی امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر حسن صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اچھا، ایران کا سوال سر بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ ایک صورتحال بہت گھمبیر ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس میں پچھلے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ ایران از آف لیمٹس۔ انہوں نے تنبیہ کی تھی اسرائیل کو کہ ایران کے اوپر حملے کا مت سوچیں، لیکن اسرائیل والے اب بالکل کیا کہیں کہ دے آر لوزنگ دیئر پیشنس، اور وہ پیشنس اس لیے لوز کر رہے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کا جب حملہ ہوا اس سے پہلے سارا مڈل ایسٹ ایران کے اگینسٹ تھا، اور ایک طرح سے اسرائیل کو سپورٹ مل رہی تھی اس لحاظ سے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر وہ اپنا موقف جو سخت رکھے اور اس پروگرام کو بند کرنے کی بات کی جائے۔ تو اس میں سعودی عرب بھی ان کے ساتھ تھا، اس میں دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں، جس قسم کے جینوسائیڈ ہوا ہے، اس میں ایک تو عرب ممالک میں تمام خطے میں اینٹی اسرائیل فیلنگ بہت بڑھ گئی، پھر اس میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی اس دوران میں، اور تیسرا یہ کہ ایران کو پھر ایک مارجن بھی ملا اس دوران کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو جس طرح بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں بڑھائیں۔ اور ابھی جو انسپیکٹرز کی رپورٹ ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے، اس میں خبر یہ ہے کہ ان کی جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ خطرناک حد تک زیادہ ہے، یعنی ویپن گریڈ کے قریب ہے اس کی انریچمنٹ۔ یہ مسائل ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ میں جو صورتحال چل رہی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں لاس اینجلس میں، دوسری اسٹیٹس میں، اس سے اب ان کی پوزیشن بھی ویک ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اب اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ NBC نیوز کے اندر رپورٹ تو یہی ہے کہ اسرائیل از کنسیڈرنگ ملٹری اسٹرائک آن ایران، سورسز سے کہ اب ہم اکیلے ہی یہ کر لیں گے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹرک موجود ہے۔ جب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حملہ کر دیں گے پھر امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو۔ ابھی تو وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب یہ حملہ ہو جائے گا اور کارروائی شروع ہو جائے گی تو امریکہ کو چاروں ناچار اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آگے یہ معاملہ کیسے چلتا ہے۔